محتاج نہ بنا۔ حدیث نمبر 3536، باب منہ حدثنا ابن ابی عمر حدثنا سفیان عن ابن عجلان عن سعید المقبری عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قام احدکم عن فراشہ ثم رجع الیہ فلینفضہ بصنفة ازارہ 3 مرات فإنه لا يدري ما خلفه عليه بعده فإذا استجاع فليقل بسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه فإن أمسكت نفسي فرحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين فإذا استيقظ فليقل الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره وفي الباب عن جابر وعائشة وحديث أبي هريرة حديث حسن۔ بستر پر دوبارہ جائے تو کیا کرے؟ ایک شخص آرام کیا رات میں، ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے اٹھا یا کسی اور کام سے اٹھا، پھر دوبارہ بستر پر پہنچے تو اس کے لیے کیا آداب ہیں، کیا احکام ہیں، کیا ہدایتیں دی جا رہی ہیں، ان کا ذکر اس حدیث شریف میں آ رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے بستر سے اٹھے ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے یا کسی اور کام سے اور پھر واپس آ جائے، سونے کے بعد اگر کوئی دوبارہ اٹھ جائے رات میں ہی ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے یا کسی اور کام سے، پھر دوبارہ بستر پر واپس جائے تو اس سے اپنے ازار کے پلوں سے 3 مرتبہ صاف کر دے، بستر کو جھٹک دے، اپنے تہبند کے کنارے سے 3 مرتبہ بستر کو جھاڑ دے، جھٹک دے، کیونکہ اس کو معلوم نہیں کہ اس کے بعد اس بستر پر کیا چیز آئی۔ ایک شخص اپنے بستر سے اٹھ کر گیا، ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے گیا یا کسی اور کام سے گیا، اب آنے تک اس کو معلوم نہیں کہ کوئی موذی چیز اس کے بستر پر پہنچ جائے، سانپ بچھو یا کوئی بھی تکلیف پہنچانے والی چیز پہنچ جا سکتی ہے، اسی لیے آنے کے بعد احتیاطی تدبیر اختیار کرنی چاہیے، وہ یہ کہ بہرحال رومال، توال یا کوئی بھی ایسی چیز جس کے ذریعے کچرا صاف کیا جا سکتا ہے اور دھول صاف کی جا سکتی ہے، اس کے ذریعے بستر کو جھٹک دینا چاہیے تاکہ اگر کوئی ایسی موذی چیز ہو بستر میں تو وہ باہر چلی جائے۔ پھر لیٹتے وقت کہے، پھر جب دوبارہ لیٹ رہا ہے تو اس وقت یہ کہے بسمک ربی، اے میرے پروردگار میں نے تیرے نام سے اپنا پہلو رکھا، یعنی میں بسم اللہ کہہ کر اپنا پہلو زمین پر رکھتا ہوں، تیرے ہی نام سے اٹھاؤں گا میں اس کو، پھر یعنی میں تیرا ہی نام لے کر سوتا ہوں اور جب اٹھتا ہوں تو تیرا ہی نام لیتا ہوں، اگر تو میری جان روک لے تو اس پر رحم فرما، اگر آج کی رات میری موت مقدر ہے اور میرا انتقال ہو جائے تو میری روح قبض کر لے تو میرے نفس پر رحم فرما، اور اگر اسے چھوڑ دے یعنی اگر میں زندہ رہوں آج کی رات، صبح تک میں حیات زندگی کی حالت میں صبح کروں تو اس کی حفاظت فرما، اگر میری روح قبض کر لے تو رحم فرما اور میرے گناہوں کو بخش دے، مجھ پر فضل فرما دے، میرا بیڑا پار فرما دے، اور اگر میں زندہ رہوں تو میرے نفس کی حفاظت فرمائے، یعنی اگر میں آج کی رات سو جاؤں اور پھر صبح اٹھوں زندہ رہوں تو جیسے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے ایسے ہی تو میرے نفس کی بھی حفاظت فرما، شیطان کے شر سے اور نفس کے وساوس سے تو میری حفاظت فرما، میں دین میں بھی صحیح و سالم رہوں اور دنیا میں بھی۔ اور جب بیدار ہو تو یہ کہے، رات میں دوبارہ سوتے وقت یہ پڑھنا چاہیے کہ اللہ بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ فإن امسکت نفسی فرحمها وإن ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین، یعنی اگر میرا انتقال ہو جائے تو مجھ پر رحم فرما، اور اگر تو مجھے زندہ رکھ تو نیک بندوں کی جس طرح حفاظت کرتا ہے دنیا کی زیب و زینت سے اور دنیا کی آلائشوں سے اور ان کی گندگیوں سے، ایسے ہی تو میری بھی حفاظت فرما۔ اور پھر جب صبح بیدار ہو جائے تو یہ کہنا چاہیے تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے میرے جسم میں مجھے عافیت دی، رات میں سوتے وقت بھی میں الحمدللہ تندرست تھا، کوئی بیماری نہیں تھی، کوئی کمزوری نہیں تھی، الحمدللہ جب میں صبح کیا نیند سے بیدار ہوا تو اس وقت بھی عافیت میں ہوں، اس پر اللہ کا شکر بجا لائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عافیت عطا فرمائی ہے، جسمانی اعتبار سے مجھے صحت مند اور تندرست رکھا اور مجھ پر میری روح لوٹا دی، مطلب یہ ہے کہ میرا انتقال نہیں ہوا سونے کے بعد، مجھ پر میری روح اللہ تعالیٰ نے لوٹا دی اور مجھے اپنے ذکر کی اجازت دے دی۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ سونے کے بعد اس نے میری روح قبض نہیں کی بلکہ مجھے دوبارہ زندگی عطا کی اور اپنے ذکر کی اجازت دی، اس پر میں اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس باب میں حضرت جابر اور عائشہ رضی اللہ عنہما سے بھی روایت منقول ہے۔ حدیث ابو ہریرہ حسن ہے۔ حدیث نمبر